دیوبندی پوری زندگی 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے رہے، حتیٰ کہ تنگ آ کے انہوں نے شیعہ کے بکس کے اندر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت مناتے ہوئے وہ بھی جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جلسے جلوسوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم پوچھیں گے کہ کروڑوں عمر قربان رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر کی وفات پہ جلوس نکلے تو وہ سنت ہو، حالانکہ وہ غم کا موقع ہے۔ حضور کی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول یا آپ کے نزدیک 9 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بدعت کیوں ہو گیا؟ حضور کا تو مرتبہ زیادہ ہے، نکالے، وہ نہیں نکالیں گے کیوں؟ وہ لیبل نہیں ہے فرقے کا، وہ بریلویوں کا ہے، وہ پہلے ہی انہوں نے بکنگ کرا لی ہے۔ ہاں، انہیں بک نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ بک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کیش کرا لے، انہوں نے مان لیا نا سارا کچھ۔ تو یہ ناسبیت ہے، حالانکہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ثابت ہی نہیں، میرا اس پہ پورا کلپ ریکارڈ ہے، میں اہل سنت کی تمام سیرت کی کتابیں جو خلفائے راشدین کے بارے میں لکھی گئی، اور یہ مولویوں کی نہیں، محدثین کی، ابن اثیر کی اسود الغابہ، اس کی شرح 8000 صحابہ کے لاتے زندگی ابن حجر اسقلانی نے لکھے، الاصابہ اس کی عبارتیں دکھائی ہیں، الاستیاب امام ابن عبد البر کی، ساری یہ بڑی کتابیں ہیں، سب میں ہے کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ضد میں کہا کہ یکم محرم کریں تو چلے ڈائلیوٹ ہو جائے، جلوس نکال رہے ہیں۔ تو یہ مقصد حضرت عمر کی محبت نہیں بلکہ شیعہ کے ساتھ ٹسل ہے۔ یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے کیا ہے، اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو حرکت کی ہے، کہ دینی مسئلے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناسبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت وہ جھنڈا یہ پورے یہ پارٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ بے گناہ بے خطا ڈیش 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 ڈیش، یہ کس نے لگوائے ہیں نعرے؟ ان کو کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر جسے قتل کیا گیا جنگ صفین میں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ حدیث بھی ساتھ بیان کریں، اور مسند احمد کی حدیث بھی بیان کریں کہ ابو الغادیہ جو کہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، اصحاب شجرہ میں سے تھا، اس نے عمار کو قتل کیا، اور وہ روتا تھا کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ اسے وہ فضیلت کام آ جائے گی جو مسلم میں ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب حکم خاص آ جائے پھر عام فضیلت اٹھ جاتی ہے، چونکہ یہ خاص بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، اب وہ چاہے بدری ہو چاہے صلح حدیبیہ کا ہو، حضور نے جب اسپیسیفکلی فرما دیا، عام فضیلت اس سے اٹھ گئی۔ اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ بریلویوں دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث نہیں جھگڑتے، جب ان کو کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جب یہ خاص آ گیا نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اب وہ حکم عام اٹھ جائے گا۔ فاتحہ جو ہے نا، اس کے علاوہ کی قرات سننی چاہیے، فاتحہ تو آپ نے دب کے رکھنی ہے، کرتے ہیں نا وہاں، اپنے سارے مسئلے انہوں پتا، پھر شہادتیں منا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے 10 محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی، وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا ہوا ان کے ناسبی، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے جو اس کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر۔ اور حاکم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، اس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے۔ حق سن لیں پھر، صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا، لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہے، آخرت میں بھی بیوی ہیں، مرتبہ کم نہیں ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو سیدنا عمار ابن یاسر نے سیدہ عائشہ کی جنگ کرنے کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا، دوسری طرف ان کی عزت بھی کی کہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہارے نبی کی بیوی ہے، یہ زبان سے ان کے حق جاری ہوا نا۔ تو عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ محمد بن ابی بکر کی شہادت کا دن نہیں منانا جو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے اور خال المومنین بھی ہے، مومنین کا ماموں، جی مومنین کا ماموں، حضرت عائشہ کا بھائی ہے۔ اگر حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں ہیں، تو حضرت عائشہ کا بھائی مومنین کا ماموں نہیں ہے؟ اس کو کس نے قتل کروایا؟ اس کی لاش کو گدھے کے کھال کے اندر ڈال کے آگ کس نے لگوائی؟
صحیح مسلم میں پوری تفصیلات موجود ہیں. ان کا یوم شہادت نہیں بنانا آپ لوگوں نے. پھر وہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے صحابہ کے نام کے اوپر ڈھونگ رچایا ہوا ہے, آپ اپنے مرضی کے صحابہ کو مانتے ہو. ہم ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا جی وہ مرضی کے صحابہ کو, سلمان فارسی کو پروموٹ کرتے ہیں, مقداد کو کرتے ہیں, ابو ذر غفاری کو کرتے ہیں, عمار بن یاسر کو کرتے ہیں. تو ادھر بھی تو مرضی کے لوگ لیے ہوئے ہیں, اور مرضی کے بھی وہ لوگ لیے ہوئے ہیں جو اپنے سے بہت بڑے جو اصحاب ہیں ان کے قاتلین ہیں. چلیں حضرت ابوبکر, عمر, عثمان تو یہ تو امت میں بڑے ہیں نا, ان کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے. ان کی شان میں تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے مولا علی کے خطبات پیش کیے تھے. لیکن جو بعد کے لوگ ہیں ان کے آپ دن منائیں, اور ان سے بڑوں کے دن اس لیے نہ منائیں کہ جن کے آپ دن منا رہے ہیں وہ قاتلین ہیں ان کے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے امت کو دھوکہ دیا ہے. تو لہٰذا یہ جو محرم کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے کسی اور ایجنڈے کے تحت کیا ہے. اللہ ان کو عقل دے. اور میں ان کے لیے وہ ایک حدیث بیان کروں گا کہ نبی علیہ السلام تو اس معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے کے اندر داخل کر دیتا اور خانہ کعبے کے دروازے کو توڑ کے نیچا کر دیتا تاکہ عام لوگ بھی اس میں داخل ہو سکیں. لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبہ توڑوا دیا, حالانکہ پیغمبر تھے. تو نبی علیہ السلام ان معاملات کو دیکھ کے چلتے تھے. دیکھیں امت کے دل دکھے میں, کسی کا باپ مر جائے نا عید کے دن, پوری زندگی اس کے لیے وہ عید کا دن خوشی کے طور پہ نہیں آتا. شرعی خوشی تو ضرور ہوگی لیکن دل کا غم کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں کہ سوگ حسین ختم ہو گیا 3 دن کے بعد, کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں, بالکل. لیکن سر غم حسین تو ختم نہیں ہوا نا. غم حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھلا سکے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, واشی پیش ہوا فتح مکہ کے موقع پر, حضرت بلال حبشی اسے پکڑ کے تسلی دے کے لے آئے کہ چلو میں تمہیں جو ہے نا وہ جان بخشی کروا دیتا ہوں. ظاہر چند لوگ جن کی تکہ بوٹی ہونی تھی ان میں وہ بھی تھا, کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے چہیتا صحابی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب, جو حضور کے دو شریک بھائی بھی تھے, چچا بھی تھے, اور آپ کے بچپن کے بیسٹ فرینڈ, اور آپ کی طرف سے آرمی چیف بھی تھے غزوہ بدر اور احد میں, جس میں کہتا ہوں کہ میری یہ وہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے, تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول بھی وہی بنتے ہیں, کیونکہ حضور کی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہے کوئی صحابی اس پوسٹ پہ نہیں آیا جس پہ حضرت حمزہ تھے. اہل البیت میں سے تھے, ہاشمی تھے. اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب, اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ وہ قتل کر دیا جائے. یعنی سیدنا حسین بن علی بھی سید الشہداء ہیں, امام نسائی کو بھی ہم سید الشہداء سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی حق بلند کیا, جو بھی اپنے زمانے میں لوگ رہے. تو حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل واشی, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, حضور کے سامنے جب پیش کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر, حضور نے بلا کے پوچھا, واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ, یا رسول کاشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا. پھر پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے, اور اس بات پہ وہ کڑتے تھے, حتیٰ کہ اللہ نے پھر ان سے بہت بڑا کام کروایا. مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا, اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا, حمزہ ابن عبد المطلب, اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا, مسلمہ کذاب, جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا جنگ یمامہ میں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بیلنس کر دے گا, لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پوری زندگی نہیں آئے. حضور سے زیادہ کون مومن کامل ہے؟ آپ کے بارے میں تو ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اگر حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم مومنین پر شفقت کے باوجود قاتل حمزہ کا اسلام قبول کرنے کے باوجود اسے دیکھنا نہیں چاہتے, تو حسین کے قاتلین, حسن کو زہر دینے والے, علی کی زندگی مشکل بنانے والے, وہ تو اس سے بڑے لیول کے مجرم ہیں, کیونکہ انسان اپنے چچا سے اتنی محبت نہیں کرتا جو اپنی اولاد سے کرتا. میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی, تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی. آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا, اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.